میں غصہ کیوں ہوں آپ کو نہیں پتا؟ یا انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جب سے میں ہاسپٹل سے آئی ہوں تب سے دیکھ رہی ہوں آپ مجھے ہر وقت اگنور کرتے رہتے ہیں، بس سارے دن اپنی بیٹی کو گود میں لیتے رہتے ہیں، کبھی میری طبیعت میرا حال نہیں پوچھا، کبھی میرا خیال نہیں کیا۔ مجھے تو آپ دن میں ایک بار بھی نظر بھر کر نہیں دیکھتے۔ کیا میں اب آپ کو پسند نہیں رہی؟ سنبل کہتی بلک بلک کر رو دی۔ اذلان اس کی بات پر بھوکلا گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ لڑکی تمہاری یادداشت گئی ہے، میری نہیں۔ اذلان کا اگنور کرنا سنبل سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آہ! اچانک سنبل کے دماغ میں ٹیس اٹھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اذلان نے پریشانی سے پوچھا۔ ہٹے پیچھے، جھوٹی ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ سنبل نے غصے سے اذلان کا ہاتھ جھٹکا۔ اذلان نے فوراً سنبل کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا کہ وہ لہرا کر اذلان کے سینے سے جا لگی۔ میں تمہارا خیال ہی تو کر رہا ہوں۔ اگر میں نے نظر بھر کر دیکھ لیا تو سارا کے بہن بھائی آ جائیں گے، اور سارا ابھی چھوٹی ہے، اس لیے تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ اذلان نے سنبل کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے کہا۔ چھوڑے مجھے۔ اذلان کی بے باکی پر سنبل شرم سے چہرہ جھکا دے۔ آئندہ میری بیٹی سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اذلان اس کا چہرہ تھپتھپاتا کمرے سے نکل گیا۔ اف سنبل، کیا ضرورت تھی بکواس کرنے کی؟ سنبل شرم سے اپنا چہرہ چھپاتی بڑبڑائی۔ صبح کا وقت تھا، چڑیوں کی چہچہاٹ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ لاشاری ہاؤس میں اس وقت ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر زرین لاشاری بیٹھی تھی۔ ان کے برابر میں ان کا اکلوتا بیٹا سیف لاشاری بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا سیف، آج سنبل کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ زرین لاشاری نے تھیکی نظروں سے چائے لاتی سنبل کو دیکھ کر کہا۔ خیریت؟ سنبل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سیف لاشاری نے فوراً سنبل سے پوچھا۔ جی۔ سنبل نے اسبات میں سر ہلایا۔ ارے ہاں، طبیعت ٹھیک ہے سنبل کی، خیر سے 6واں مہینہ لگ گیا ہے سنبل کو، پتہ تو چلے کہ پوتا ہے پوتی ہے نا۔ زرین لاشاری نے مسکراتے ہوئے سنبل کے بھرے وجود پر نظر ڈالی۔ زرین لاشاری کی بات پر چائے ڈالتی سنبل کا ہاتھ لرزا۔ جی اماں، اچھا میں چلتا ہوں، شام میں تیار رہنا سنبل، میں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا تمہیں۔ سیف لاشاری کہتا نیپکن سے منہ تھپتھپاتا آفس کے لیے نکل گیا۔ پیچھے سنبل کا دل خوف سے بری طرح لرز رہا تھا۔ تائی جان، چیک کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بھی ہو اللہ کا شکر ہے، سنبل نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے کہا۔ چپ کر، مجھے میرے بیٹے کا وارث چاہیے، اگر ایسا نہ ہوا تو تیری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ زرین غصے سے سنبل کا منہ دبوچتی غرائی۔ سنبل نے ڈر کے مارے اولاد نرینہ کی دعا کی۔ سنبل لاشاری سیف لاشاری کے چچا کی بیٹی تھی۔ سنبل کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ والدین کی وفات کے بعد اس کے تایا عمر لاشاری اپنے بھائی کی اکلوتی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آ گئے تھے، لیکن یہ بات زرین لاشاری کو بالکل نہ بھائی۔ عمر لاشاری نے اسے بیٹیوں کی طرح پیار دیا۔ عمر لاشاری اور زرین لاشاری کا ایک ہی بیٹا تھا، سیف لاشاری، جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ بچپن ساتھ گزارنے کی وجہ سے سیف کو سنبل ایک کزن اور دوست سے بڑھ کر پسند تھی، اور اس نے جب اپنی خواہش کا اظہار اپنے والدین سے کیا تو عمر لاشاری بہت خوش ہوئے تھے، جبکہ زرین لاشاری اپنے بیٹے کی خواہش پر کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ سیف اور سنبل کی شادی کو سال ہوا تھا اور وہ 6 ماہ کی حاملہ تھی، مگر یہ خوشی کی خبر بھی زرین لاشاری کا دل موم نہ کر سکی۔ عمر لاشاری کی وفات کے بعد تو سنبل انہیں مزید کھٹکنے لگی تھی، اور وہ بہت جلد اس کو سیف لاشاری کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ شاہ انٹرپرائزز کی 18ویں منزل، جہاں سے پورا شہر دکھائی دیتا تھا۔ اذلان شاہ اس وقت CIO کی کرسی پر بیٹھا میٹنگ کی فائل دیکھ رہا تھا۔ اچانک آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، may I come in؟ اذلان شاہ کے سیکریٹری نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آ جاؤ سیف۔ اذلان نے مصروف انداز میں صفحات پلٹتے ہوئے اپنے پرسنل سیکریٹری کو اندر آنے کی اجازت دی۔ سر، آپ نے فائل دیکھ لی، میٹنگ اگلے 15 منٹ میں ہے۔ سیف نے اذلان کو میٹنگ کا وقت یاد دلایا۔ ہاں دیکھ لیے، کلائنٹس آ جائیں تو مجھے بتا دینا۔ اور رمشا تیار ہے؟ آخر اس نے پریزنٹ کرنا ہے۔ اذلان نے اپنی ورکر کے بارے میں سیف سے پوچھا، جس نے میٹنگ پریزنٹ کرنی تھی۔ سر، وہ رمشا میم ابھی تک نہیں پہنچی، ان کا فون آیا تھا کہ وہ ٹریفک میں پھنس گئی ہیں، آدھے گھنٹے تک آئیں گی۔ سیف نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ اوکے سیف، رمشا کو کہا آدھے گھنٹے بعد بھی آنے کی ضرورت نہیں، کمپنی کو ایسے ورکر کی ضرورت نہیں جنہیں وقت کی قدر نہ ہو۔ آپ سلمان کو بھیجیں، رمشا کی جگہ وہ میٹنگ پریزنٹ کریں گے۔
اذلان شاہ سخت لہجے میں کہتا اپنا موبائل فون اور فائل اٹھاتا میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اوکے سر۔ سیف فوراً سلمان کو بلانے لگا جو اس کا کلیگ تھا۔ اذلان شاہ اپنے کام کو لے کر نہایت ہی اصول پسند اور وقت کا پابند تھا۔ اس کی زندگی کھڑی کی سوئیوں کے مطابق چلتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ملک کے نامور بزنس مین میں سے ایک تھا۔ اپنے پیرنٹس کی وفات کے بعد اس نے بہت محنت کر کے اس بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا تھا۔ اس کے دادا عمار شاہ جنہوں نے اسے اکیلے پالا تھا، رشتوں کی کمی کی وجہ سے اذلان شاہ اپنے قول میں بند رہتا تھا۔ اس کی زندگی میں کام کے علاوہ دوسرا کوئی اہم کام نہ تھا۔ سیف، ٹیسٹ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو بھی بیٹا چاہیے؟ سیف اور سنبل ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے جب سنبل نے گھبراتے ہوئے سیف کا بازو پکڑ کر کہا، ریلیکس سنبل، تم جانتی ہو میں ایسی دقیانوسی سوچ نہیں رکھتا۔ بیٹا ہو یا بیٹی مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر امی کی خوشی کے لیے کروا لیتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سیف سنبل کا گال سہلاتا اسے لے کر ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مسٹر سیف، 2 گھنٹے تک الٹرا ساؤنڈ رپورٹ آئے گی، ڈاکٹر نے سیف کو بتایا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، ہم انتظار کر لیتے ہیں، سیف نے مسکرا کر کہا۔ یہ 2 گھنٹے سنبل کے سر پر جیسے تلوار لٹک رہی تھی۔ پلیز اللہ بیٹا ہو، ورنہ تائی جان مجھے چھوڑیں گی نہیں، سنبل نے ڈرتے ڈرتے دعا کی۔ وہ زرین لشاری کے رویے کے بارے میں سیف کو نہیں بتا سکتی تھی، بھلے ہی وہ اس سے محبت کرتا تھا، مگر اپنی ماں کے لیے کافی حساس تھا اور ان کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا تھا۔ شادی کے شروع میں سنبل نے سیف کو زرین لشاری کے سخت رویے کے بارے میں بتایا، جس کی وجہ سے وہ اس سے 1 ہفتے تک ناراض رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے سنبل نے زرین لشاری کی شکایت لگانا چھوڑ دی اور خاموشی سے صبر کرتی رہی۔ مسٹر اینڈ مسز سیف، ڈاکٹر کی پکارنے پر وہ دونوں فوراً ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھے۔ مبارک ہو، اٹس اے گرل، ڈاکٹر نے سیف کو رپورٹ تھماتے کہا۔ سنبل کو ہاسپٹل کی چھت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ الحمدللہ، سیف خوشی سے مسکرایا۔ تھینک یو ڈاکٹر، سیف مسکراتا سنبل کو لیے باہر کی طرف بڑھا۔ ماشاءاللہ، میں بہت خوش ہوں سنبل، ہم راستے سے مٹھائی لے کر چلتے ہیں، امی بہت خوش ہوں گی، سیف مسکرا کر کہتا سنبل کو لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ سنبل نے زبردستی کی مسکان اپنے چہرے پر سجائی۔ سیف اور زرین گھر میں داخل ہوئے تو زرین شاہ کو لاؤنج پہ بیٹھا پایا۔ السلام علیکم امی، سیف مسکراتا ہوا زرین بیگم کے گلے لگ گیا۔ وعلیکم السلام، بہت خوش لگ رہے ہو، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ زرین بیگم نے سیف کو دیکھ کر پوچھا۔ امی بیٹی ہے، بہت جلد میری پری میرے پاس ہوگی، سیف نے خوشی سے بتایا۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو تم دونوں کو، زرین بیگم چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتی سیف کو گلے لگا گئی، جبکہ سنبل کو ان کی آنکھوں کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زرین بیگم غصے سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ کچھ ایسا کرنا ہوگا مجھے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کچھ ایسا جس سے سیف اس سنبل سے نفرت کرنے لگے اور میں سب کچھ کر کے بھی بری نہ بنوں۔ زرین بیگم ٹہلتی سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ان کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ ارسلان، ہاں ارسلان اس کام کے لیے بالکل صحیح رہے گا، سنبل بیگم سوچتی مسکرا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ گزر گئے۔ زرین بیگم صحیح موقع انتظار کر رہی تھی اور آج انہیں وہ موقع مل گیا تھا۔ معمول کا دن تھا، سیف آفس گیا ہوا تھا، سنبل اپنے کمرے میں تھی جب زور زور سے گیٹ بجنے لگا۔ آ گئے تم، یاد ہے نا کیا کرنا ہے؟ زرین بیگم نے اندر داخل ہوتے ارسلان سے پوچھا۔ ہاں سب یاد ہے مجھے، بس آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے گا، ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر کام میرے مطابق ہوا تو اپنے وعدے سے زیادہ رقم دوں گی، اب جلدی کرو، میں سیف کو فون کرتی ہوں۔ زرین بیگم چہرے پر مکرانہ مسکراہٹ لیے بولی۔ ارسلان سنبل کی خالہ کا بیٹا تھا، اکثر اس کی خالہ کپڑے اور سامان اپنے بیٹے ارسلان کے ہاتھ سنبل کے لیے بھیجتی تھی۔ زرین بیگم کو اپنے کام کے لیے ارسلان سے بہتر کوئی مہرہ نہیں لگا۔ زرین بیگم اپنے کمرے میں آتی سیف کو کال ملا گئی۔ ہیلو، السلام علیکم امی، سیف نے فون اٹھاتے سلام کیا۔ ہیلو سیف بیٹا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، دل گھبرا رہا ہے میرا، تم جلدی آ جاؤ، زرین بیگم ہانپتے ہوئے بولی۔ امی میں آ رہا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، میں بس نکل رہا ہوں، سیف نے فوراً گھبراتے فون بند کیا۔ فون بند ہوتے ہی زرین بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ امی کیا ہوا آپ کو؟ سیف بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا جہاں زرین بیگم لاؤنج پہ نڈھال سی بیٹھی تھی۔ بس بیٹا، صبح سے ہی طبیعت عجیب ہو رہی ہے، زرین بیگم آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ یہ سنبل کہاں ہے؟ سیف نے زرین بیگم کو دیکھ کر پوچھا۔ بیٹا وہ تو صبح سے اپنے کمرے میں ہے، شاید آرام کر رہی ہوگی، اس کی بھی تو طبیعت ایسی ہی ہے، زرین بیگم نے سیف کو دیکھ کر کہا۔ امی ایسی بھی کیا طبیعت، اسے کچھ تو ہوش آنا چاہیے، آپ کی اتنی طبیعت خراب ہے اور وہ اپنے کمرے میں بند ہے، میں دیکھتا ہوں اسے، سیف کہتا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ بیٹا رہنے دو،
زرین بیگم بھی اس کے پیچھے ہانپتے ہوئے بڑھی۔ کیسی ہو تم؟ اپنا خیال تو رکھ رہی ہو نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سیف اور زرین بیگم سنبل کے کمرے کی طرف بڑھے جہاں سے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ سیف نے جیسے ہی دروازہ کھلا، ارسلان سنبل کو کھینچنا گلے لگا گیا، اس کا سر سہلانے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ارسلان بھائی؟ سنبل چلائی۔ سامنے سیف کو دیکھ کر ارسلان فوراً پیچھے ہوا۔ کیسے ہو سیف؟ ارسلان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تیری یہ جرأت، تو میرے کمرے میں کیسے گھسا؟ سیف نے غصے سے آگے بڑھتے ارسلان کو مکہ دے مارا۔ سیف میری بات سنو، ارسلان اپنے ہونٹ کا کونا صاف کرتے بولا۔ سنبل کونے میں کھڑی اپنے منہ پر ہاتھ رکھی اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ میں تیری جان لے لوں گا کمینے، تیری جرأت کیسی ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ سیف ارسلان کو مسلسل پیٹ رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، ارسلان نے سیف کو پوری طاقت لگا کر دھکا دیا۔ مجھے لگتا ہے سنبل ہمیں سب سچ سچ بتا دینا چاہیے، اب تم اکیلی نہیں، ہمارے بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ ارسلان نے سنبل کو دیکھ کر کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سنبل بے یقینی سے ارسلان کو دیکھ کر چلائی۔ یہی سچ ہے سیف، میں اور سنبل ایک دوسرے کو بچپن سے پسند کرتے تھے، مگر اپنے تائے کو وہ تمہارے لیے انکار نہ کر سکی، مگر اب ہم الگ نہیں رہ سکتے، آخر کو ہمارے بچے کا سوال ہے۔ ارسلان نے زرین بیگم کے اشارے پر کہنا شروع کیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سیف غصے سے ارسلان کو زمین پر گرا کر بری طرح پیٹنے لگا۔ یہی سچ ہے، یہ تمہارا نہیں، میرا اور سنبل کا بچہ ہے۔ ارسلان کے کہنے پر سیف کا ہاتھ ہوا میں رہ گیا۔ وہ غصے سے سنبل کی طرف بڑھا۔ نہیں سیف، یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، میری بات کا یقین کریں۔ سنبل اپنی صفائی دیتی بری طرح سے رونے لگی۔ تبھی بچے کی خبر پر خوش نہیں تھی سیف، شرم آنی چاہیے تمہیں سنبل، میرے ہیرے جیسے بیٹے کو دھوکہ دیا تم نے، ڈوب مر جانا چاہیے تمہیں۔ زرین بیگم روتے ہوئے چلائیں۔ خوش نہیں، میں ڈری ہوئی تھی، آپ مجھے ڈرا کر رکھتی تھی کہ بیٹا چاہیے سیف، میں سچ۔ سنبل روتے روتے چلائی تھی کہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے سیف کا ہاتھ سنبل پر اٹھا۔ سنبل نے بے یقینی سے سیف کو دیکھا۔ اپنی بے حیائی کو چھپانے کے لیے میری ماں پر الزام مت لگاؤ، کیا کمی رہ گئی تھی میرے پیار میں جو تم اس حد تک گر گئی؟ اگر میں پسند نہیں تھا تو مجھے بتاتی، میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ سیف کی آنکھوں سے آنسو گر کر بے مول ہونے لگے۔ سیف، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ سنبل سیف کا بازو پکڑتے سے یقین دلانے لگی۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہارا سچ اب سب کے سامنے آ چکا ہے، نکلو میرے گھر سے اور اپنے اس عاشق کے ساتھ جاؤ۔ سیف سنبل کا ہاتھ پکڑ کر اسے گیٹ کی طرف گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ سیف، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری بات کا یقین کریں، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ تو اتنا خوش تھے، مت کر ایسا ہے کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ سنبل روتے ہوئے سیف کے سامنے رو کر صفائیاں دے رہی تھی، مگر وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ارسلان اور زرین بیگم بھی سیف کے پیچھے گئے۔ تمہاری کھوپ میں میری نہیں، اس گھٹیا شخص کی اولاد ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ کے بعد اپنی شکل مت دکھانا مجھے، میں تم جیسی گھٹیا عورت کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سیف نے سنبل کو اپنی زندگی سے آزاد کر کے گھر کی دہلیز کے پار دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ گھٹیا انسان، میرے گھر پر نقاب لگانے والا تو بھی نکل۔ سیف نے ارسلان کو اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ سڑک پر جا گرا۔ سیف؟ سنبل روتے ہوئے سیف کی طرف بڑھنے لگی کہ سیف نے غصے سے دروازہ بند کر دیا اور دروازے کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کیوں کہ امی اس نے میرے ساتھ ایسا، میں نے اسے اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا۔ سیف بلک بلک کر رو دیا۔ بس بیٹا، تم صبر رکھو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے محل سے زیادہ کسی کی جھوپڑی پسند آ جاتی ہے، تم فکر مت کرو، تمہیں دھوکہ دے کر وہ کبھی خوش نہیں رہے گی۔ زرین بیگم نے روتے ہوئے سیف کو گلے لگایا اور اسے لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ بولو۔ سنبل غصے سے ارسلان کی طرف بڑھتی اس کے چہرے پر تھپڑ مار گئی۔ کیا ملا تمہیں مجھے اور میری اولاد کو لاوارث کر کے؟ بولو۔ سنبل ارسلان کا گریبان پکڑتی بری طرح رو دی۔ جب اپنے ہی گھر میں دشمن موجود ہو تو دوسروں پر انگلی نہیں اٹھا دی جاتی سنبل۔ ارسلان نے سنبل کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھڑکتے ہوئے کہا۔ مطلب کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سنبل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہاری ساس نے یہ سب کرنے کے لیے مجھے اچھی خاصی رقم دی تھی، وہ تمہیں اپنی بیٹی کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ سیف کی بربادی کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ہے۔ ارسلان نے اپنے کالر پر سے نادیدہ گرد جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس گھر میں زیادہ دن ٹکنے نہیں دوں گی۔ زرین بیگم کی دھمکیاں سنبل کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بس غصے میں سب کہتی ہے، مگر زرین بیگم نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ چلو میرے ساتھ گھر چلو۔
ارسلان نے آگے بڑھتے سنبل کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر سنبل نے فوراً پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ مجھے برباد کرنے والے کے ساتھ میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ تم بھی کبھی خوش نہیں رہو گے ارسلان۔ تم نے چند پیسوں کے لیے ایک لڑکی کی زندگی برباد کی ہے۔ تمہیں کبھی سکون نصیب نہ ہو۔ سنبل آنکھوں میں آنسو لیے ارسلان کو دیکھ کر تکلیف سے بولی، اگر میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو کہاں جاؤ گی؟ ارسلان نے حیرت سے پوچھا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں جہاں جاؤں میری مرضی۔ سنبل کہتی سڑک کے کنارے پر چلنے لگی۔ ارسلان قدے اچکاتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ سنبل کو چلتے ہوئے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس کا 8واں مہینہ تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر اب چلنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ بھوک کے مارے اسے چکر آ رہے تھے مگر اس کے پاس کہیں جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ سڑک پار کر رہی تھی کہ سامنے سے آتی تیز گاڑی پر اس کا دماغ ماؤک ہو گیا۔ اذلان شاہ نے بریک لگانے کی پوری کوشش کی مگر پھر بھی گاڑی سنبل کو ہٹ کر گئی۔ گاڑی کی ٹکر ہونے سے سنبل سڑک پر جا گری اور لمحے میں ہی خون فرش پر بہنے لگا۔ او شٹ! سڑک پر خون دیکھتے اذلان فوراً بھاگتا ہوا سنبل کے پاس آیا اور اس کے بھرے وجود کو دیکھتے اسے فوراً باہوں میں بھر کر ہسپتال لے کر بھاگا۔ اذلان پریشانی سے ICU کے باہر ٹہل رہا تھا۔ وہ کھڑوس انسان جو ہر وقت ربوٹ بنا گام کے بارے میں سوچتا تھا آج پریشانی سے اندر زندگی اور موت سے لڑتی لڑکی کی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ نرس کیسی ہے وہ؟ اذلان نے اندر جاتی نرس سے پریشانی سے پوچھا۔ پیشنٹ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں آپریشن کرنا ہوگا، آپ فوراً اس پر سائن کر دیں۔ نرس نے کاغذات اذلان کی طرف بڑھاتے کہا۔ اذلان نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر سائن کر دیے۔ مسلسل 2 گھنٹے سے آپریشن جاری تھا۔ اذلان بے چینی سے ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا جب گلابی کمبل میں لپٹی ننھی سی بچی کو نرس گود میں لے کر باہر آئی۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ نرس نے مسکراتے ہوئے اذلان کی طرف بچی کو بڑھایا۔ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ یہ تو بہت چھوٹی سی ہے۔ اذلان گھبراتے ہوئے بولا۔ گھبرائی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ کی بیٹی ہے، اسے گود میں تو لیں۔ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بچی؟ اذلان، تو نے ابھی گارڈین بن کر پیپرز پر سائن کیے تھے، اس لیے تجھے یہ اس لڑکی کا شوہر سمجھ رہی ہے۔ اگر میں نے سچ بتا دیا کہ وہ لڑکی میری گاڑی سے ٹکرائی تھی تو پھر پولیس آئے گی اور الگ تماشا کھڑا ہوگا، اس لیے خاموش رہ۔ اذلان نے بڑبڑاتے ہوئے دل میں سوچا اور بچی کو اپنی گود میں لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور اذلان کی طرف پریشانی سے دیکھا۔ مسٹر اذلان، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی وائف کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے وہ کومے میں چلی گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں سنبل کی حالت بتائی۔ ڈاکٹر، اسے کب تک ہوش آئے گا؟ اذلان نے پریشانی سے پوچھا۔ ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ بس دعا کریں۔ ڈاکٹر کہہ کر آگے بڑھ گئے اور اذلان حیرت سے اپنی گود میں اس ننھی بچی کو دیکھ رہا تھا جس کی ماں اس کی غلطی کی وجہ سے کوما میں چلی گئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں ہوں۔ ہے لٹل ڈال، تم میرے پاس تمہاری مما کی امانت ہو۔ اب جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی مجھے ہی تمہارا دھیان رکھنا پڑے گا۔ ویسے اچھا ہے میں بھی اکیلا ہوتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ اذلان مسکراتے ہوئے اس ننھی پری کا گال سہلا کر بولا۔ کوئی اگر اس کھڑوس اذلان شاہ کو اس طرح مسکراتے اس بچی سے بات کرتے دیکھ لیتا تو غش کھا جاتا۔ اذلان تھکا ہارا بچی کو گود میں لیے گھر میں داخل ہوا۔ صاحب، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ ملازمہ جو اذلان کو دیکھ کر فوراً حاضر ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں بچی دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اسما بوا، آپ اپنی بیٹی کو کہیں کہ چند جوڑے لے کر ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل چلی جائیں، وہاں میری ایک دوست ایڈمٹ ہے، اس کا جا کر خیال رکھیں۔ اذلان نے اسما بوا کو دیکھتے کہا۔ جی صاحب، میں نازی سے کہہ دیتی ہوں صاحب، یہ بچی۔ اسما بوا نے تشویش سے اذلان کی گود میں بچی کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ میری دوست کی ہی بیٹی ہے، وہ کوما میں ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی یہ یہی رہے گی، پلیز آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ اذلان نے بچی کا ماتھا چومتے کہا۔ جی صاحب۔ اسما بوا نے مسکرا کر کہا۔ اسما بوا شاہ ہاؤس کی پرانی ملازمہ تھی، اذلان کے بچپن سے وہ یہی رہتی تھی۔ اذلان اسما بوا کو ہدایت دے ہی رہا تھا کہ بچی بری طرح رونے لگی۔ ارے چپ ہو جاؤ لٹل ڈال۔ اذلان بھوکلاتا بچی کو کندھے سے لگاتا تھپکنے لگا مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اذلان بیٹا، لگتا ہے اسے بھوک لگی ہے، بوا نے اندازے لگایا۔ کیا بھوک؟ آپ ایسا کریں بوا، میرے ساتھ چلیں، اس کے لیے ابھی دودھ لاتے ہیں۔ اذلان فوراً پورچ کی طرف بڑھنے لگا۔ مگر بیٹا اتنی چھوٹی بچی کو ڈبے کا دودھ؟ بوا نے پریشانی سے کہا۔ بوا، اور کوئی آپشن نہیں ہے، ڈاکٹر نے ہی اس دودھ کے ڈبے کی ہدایت کی ہے، آپ گڑیا کو پکڑ کے بیٹھے، میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں۔ اذلان بچی بوا کو پکڑاتا گاڑی باہر نکال گیا۔ اذلان فوراً اسٹور سے دودھ کا ڈبہ اور فیڈر لے کر گاڑی میں آیا۔ لائے میں پلا دوں؟ اسما بوا نے اذلان کو کہا۔ نہیں بوا، آپ فیڈر بناتے میں پلا دیتا ہوں۔
اصلان کہتا مسلسل روتی ہوئی بچی کو چپ کروانے لگا۔ چپ ہو جاؤ، فیڈر بنا رہی ہے بوا۔ اصلان بچی کو بہلاتا اس سے باتیں کرنے لگا جیسے اسے سب سمجھ آ رہا ہو۔ یہ لے، بوا نے فیڈر اصلان کی طرف بڑھایا۔ اصلان بچی کو احتیاط سے فیڈر پلانے لگا۔ فیڈر پیتے ہی بچی رونا بند کر چکی تھی۔ بوا حیرت سے اصلان چاہ کو دیکھ رہی تھی جو ایک غیر بچی کے لیے کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ اصلان بیٹا لاؤ میں اسے سلا دوں۔ اصلان اور بوا گھر میں داخل ہوئے تو بوا نے کہا، نہیں بوا، میں خیال رکھ لوں گا اس کا، اگر پریشانی ہوئی تو آپ کو بھی بلا لوں گا۔ اصلان کہتا بچی کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بچی کو گود میں لیے ٹہل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ بچی سو گئی۔ اصلان نے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے گرد تکیہ رکھ کر آہستہ سے دوسری سائڈ لیٹ گیا۔ ابھی اسے سوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ بچی پھر رونے لگی۔ اصلان نے اسے فیڈر دیا اور وہ فوراً چپ کر گئی۔ یوں وہ بچی ہر 1 گھنٹے بعد روتے اٹھ جاتی اور اصلان کی نیند تو جیسے اس سے روٹ گئی تھی۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ اصلان بچی کو گود میں لیے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا جو پچھلے 15 منٹ سے گلا پھاڑ کر رو رہی تھی۔ فیڈر سے بھی وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ اصلان رات کا جاگا ہوا تھا اور اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملنے پر بوا کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے گڑیا کیوں رو رہی ہے اصلان بیٹا؟ بوا نے فوراً اصلان کے پاس آ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، فیڈر بھی پلا چکا ہوں، عجیب شکلیں بنا کر کارٹون بن کر بھی دیکھ چکا ہوں، مگر یہ چپ ہی نہیں ہو رہی۔ اصلان نے رونی صورت لیے بوا کی طرف دیکھا۔ بوا کو اصلان کی پریشان صورت دیکھ کر ہنسی آئی جس سے وہ فوراً چھپا گئی۔ لاؤ مجھے دکھاؤ۔ بوا نے اصلان سے بچی کو لیا۔ ارے اس کا ڈائپر چینج کرنا ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ تم ایک کام کرو، ڈائپر نکال دو، میں اسے واش روم لے جاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بوا نے بچی کا ڈائپر چینج کر دیا اور اب وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ بوا آپ کے پاس کیسے آرام سے بیٹھی ہے؟ مجھے تو پوری رات اس نے سونے نہیں دیا۔ اصلان ہلکا سا بچی کا گال کھینچتا ہوا بوا سے شکایت کر گیا۔ ابھی چھوٹی ہے نا اس لیے۔ اصلان بیٹا تم تو بتا رہے تھے کہ اس کی ماں ہاسپٹل میں ہے، تو اس کا نام کیا رکھا؟ بوا نے اصلان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سارہ، اصلان نے بے اختیار کہا۔ اصلان نے سارہ کے کان میں اذان دی۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ بوا مسکراتے بولی، آمین۔ اصلان نے سارہ کو گود میں لیتے اس کا ماتھا چوم کر کہا، لاؤ سارہ کو مجھے دے دو، تم آرام کر لو۔ بوا نے ارسلان سے کہا، نہیں بوا، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، حالانکہ اس شریر نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا، مگر نہ جانے کیسے ایک ہی دن میں انسیت ہو گئی اس سے، ایسا لگتا ہے یہ میری بہت اپنی ہے۔ اصلان نے محبت سے سارہ کو دیکھتے کہا۔ سارہ اصلان کی طرف دیکھ کر کھلکھلا دی۔ معصوم بچی ہے، اتنی پیاری بچی سے محبت کیسے نہیں ہوگی؟ بوا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا، بوا آپ پلیز دادا کو مت بتائیے گا سارہ کے بارے میں، ورنہ وہ 100 سوال شروع کر دیں گے۔ اصلان نے بوا کو سختی سے منع کیا۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گی۔ بوا کمرے سے نکلتی اصلان کے لیے ناشتہ تیار کرنے چلی گئی۔ اصلان کے دادا اپنی بیٹی کے پاس ترکی گئے ہوئے تھے جس وجہ سے اصلان یہاں اکیلا تھا۔ سارہ کی ماں تو ہوش میں نہیں تھی مگر اصلان نے باپ بن کر اس کا خیال رکھا تھا۔ وہ اب زیادہ تر گھر میں سارہ کا خیال رکھتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ گھر سے ہی آفس کا کام کرے۔ اگر کبھی آفس جانا پڑتا تو اصلان بہت مشکل سے سارہ کو بوا کے پاس چھوڑ کر جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ سارہ اصلان کو بہت عزیز ہو گئی تھی، وہ اس کا بالکل اپنی بیٹی کی طرح خیال رکھتا تھا۔ معمول کا دن تھا۔ اصلان لاؤنج میں بیٹھا سارہ کے ساتھ لاڈ کر رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ السلام علیکم مسٹر اصلان، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے اصلان کو سنبل کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ اصلان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، اس کا مطلب سارہ اور اس کی جدائی کا وقت آ چکا تھا۔ ہیلو اصلان، ڈاکٹر کی آواز پر اصلان ہوش میں آیا۔ جی ڈاکٹر، میں آ رہا ہوں۔ بوا آپ سارہ کا خیال رکھیں، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، سارہ کی ماں کو ہوش آ گیا ہے۔ اصلان سارہ کو بوا کو پکڑاتا ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ ہاسپٹل میں معمول کی طرح مریضوں کا رش تھا۔ اصلان شکستہ قدموں سے ہاسپٹل کے کمرے کے اندر داخل ہوا جہاں سنبل ایڈمٹ تھی۔ لیجیے مس سنبل، آپ کے ہسبینڈ مسٹر اصلان آ گئے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اصلان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اصلان نے پریشانی سے سنبل کی طرف دیکھا، یقیناً اب اس کا بھانڈا پھوٹنے والا تھا۔ اصلان، آپ ہماری بیٹی کو لے کر نہیں آئے؟ سنبل نے افسردہ نگاہوں سے اصلان کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ سنبل کی بات پر اصلان کو شوق لگا۔ ڈاکٹر، کیا میں اپنی وائف سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ اصلان نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا۔ یس شور، ڈاکٹر کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اصلان کرسی گھسیٹتا سنبل کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اصلان نے سنبل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اصلان، کیا ہو گیا؟ میں آپ کی بیوی سنبل،
آپ کو میرا نام نہیں پتا؟ سنبل نے حیرانی سے اصلان کو دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہارا ہسبینڈ ہوں؟ اصلان نے جانچتی نظروں سے سنبل کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور پھر میں 6 ماہ کے لیے کوما میں چلی گئی تھی۔ اس دوران ہماری بیٹی ہوئی جس کا آپ نے خیال رکھا۔ سنبل نے اصلان کو دیکھ کر بتایا۔ ہماری شادی کب ہوئی اور تمہارا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، کچھ یاد ہے؟ اصلان نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے یاد نہیں کہ میرا کب ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کیسے یہاں آئی۔ سنبل نے پریشانی سے کہا۔ تمہارے گھر والے؟ اصلان نے مزید سوال کیا۔ میرے ذہن میں کسی کا کوئی خاکہ نہیں ہے۔ آپ مجھ سے ایسے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ سنبل اپنا سر پکڑتی پریشانی سے اصلان کو دیکھتی رو دی۔ نہیں، میں تم سے نہیں ناراض، رونا بند کرو، میں بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا کہ تمہیں کیا یاد ہے۔ ویسے کیا تمہیں میں یاد ہوں؟ اصلان نے تشویش زدہ نظروں سے سنبل کو دیکھا۔ سچ کہوں تو نہیں، سنبل نے نم آنکھوں سے کہا۔ اچھا پریشان مت ہو، سب یاد آ جائے گا تمہیں۔ اصلان کہتا کھڑا ہوا۔ مجھے ہماری بیٹی کے پاس جانا ہے، سنبل نے بے چینی سے اصلان کا بازو پکڑ کر کہا۔ لفظ ہماری بیٹی پر نہ جانے کیوں اصلان کے دل پر پھوار برسی۔ سنبل کی یادداشت جانے کی وجہ سے وہ کم از کم ساروں کو اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا۔ اسی کے پاس جانا ہے، میں ذرا ڈاکٹر سے تمہاری طبیعت کے بارے میں پوچھا ہوں۔ اصلان نے سنبل کی طرف اسمائل پاس کرتے کہا۔ نازی بیٹا، سنبل کے کپڑے چینج کر دو، میں تب تک ڈاکٹر سے ملا ہوں۔ اصلان بوا کی بیٹی کو کہتا کمرے سے نکل گیا جو سنبل کا ان 6 مہینوں میں خیال رکھتی تھی۔ ڈاکٹر شامیر، سنبل کو اپنے ایکسیڈنٹ کے بارے میں کچھ یاد نہیں، یہاں تک کہ اسے اپنے گھر والے اور میں بھی یاد نہیں۔ اس کا ذہن کوہرے کاغذ کی طرح ہے۔ اصلان نے پریشانی سے ڈاکٹر سے کہا۔ دیکھیے مسٹر اصلان، ان کے سر پر چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ پچھلی سب یادیں بھول چکی ہیں۔ اب ان کی یادداشت کب واپس آئے گی اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس آپ ان کا خیال رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ انہیں سب یاد آ جائے، اور ہاں، یادداشت جانے کی وجہ سے ان کو پینک اٹیکس پڑ سکتے ہیں، لہٰذا آپ ان کا خیال رکھیے گا۔ میں میڈیسن لکھ رہا ہوں، امید ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اصلان ڈاکٹر سے ہدایت لیتا کمرے سے باہر آیا جہاں ناسی سنبل کے کپڑے بدل چکی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کی کرتی اور سفید ٹراؤزر پہنا ہوا تھا جو اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ ناسی، تم فائلز لے کر جا کر گاڑی بیٹھو، ڈرائیونگ پارکنگ ایریا میں ہے، اور اسے گاڑی ہسپتال کی گیٹ پر لانے کو کہو۔ اصلان کے حکم دینے پر ناسی کمرے سے نکل گئی۔ چلیں، اصلان نے سنبل کو دیکھ کر کہا۔ سنبل اٹھنے لگی مگر اتنے عرصے سے بے ہوش رہنے اور صحیح خوراک نہ کھانے کی وجہ سے وہ کمزور تھی۔ سنبل کے قدم لڑکھڑائے تھے اور وہ بری طرح گرنے لگی تھی کہ فوراً اصلان نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ دھیان سے۔ اصلان اسے سہارا دیتا باہر کی طرف بڑھا۔ سنبل اس کی نزدیکی پر سرخ ہو چکی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبرو مرد اس کا شوہر تھا۔ اصلان نے سنبل کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور خود دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ اصلان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سنبل چپکے چپکے پورا راستہ اصلان کو دیکھتی آئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل کیوں اس شخص کی طرف ہمک رہا تھا۔ اصلان سنبل کو لیے گھر میں داخل ہوا کہ پورا گھر سارا کے رو رو کر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ او میری جان، ادھر آؤ۔ اصلان نے فوراً آگے بڑھ کر سارا کو اپنی گود میں لیا۔ اصلان کا چہرہ دیکھ کر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی اور ٹکر ٹکر اصلان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر اصلان نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ یہ ہے ہماری بیٹی؟ سنبل نے مسکراتے ہوئے اصلان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ سنبل کی بات پر اسما بوا نے حیرت سے اصلان کو دیکھا۔ ہاں، یہ ہماری بیٹی سارا۔ اصلان نے گھبراتے ہوئے سنبل کو دیکھ کر کہا۔ لائے مجھے دے اسے، سنبل نے نم آنکھوں سے کہا۔ اصلان نے سارا کو سنبل کو پکڑایا اور اشاروں میں ہی بوا کو خاموش رہنے کو کہا جو سنبل کی بات پر حیران و پریشان ہو گئی تھی۔ میری بچی، سارا کی گود میں لیتے ہی سنبل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سنبل کی گود میں آتے سارا مسکرا دی، شاید وہ اپنی ماں کی آغوش پہچانتی تھی۔ مجھے میرے بیٹے کا وارث چاہیے۔ اچانک سنبل کے کان میں ایک شفاف اور آواز سنائی تھی اور وہ لڑکھڑانے لگی تھی کہ اصلان نے فوراً اسے کندھے سے تھاما۔ سنبل، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تم کمرے میں چلو۔ اصلان سارا کو گود میں لیتا سنبل کو کندھے سے اپنے حصان میں لیتا گیس روم کی طرف بڑھا۔ یہ ہمارا کمرہ ہے؟ سنبل نے ارد گرد نظریں دوڑا کر پوچھا۔ ہاں، تم ایک کام کرو، سارا کو پکڑو اور بیڈ پر بیٹھو، میں بس ابھی آیا۔ اصلان اسے چھوڑتا فوراً نیچے آیا جہاں اسما بوا پریشانی سے لاؤنج پہ بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا ہے اصلان بیٹا؟ بوا نے حیرت سے پوچھا۔ بوا، اصل میں سنبل کی یادداشت چلی گئی ہے اور وہ مجھے اپنا شوہر سمجھ رہی ہے، اسی وجہ سے میں اسے گھر لے آیا ہوں۔
کیونکہ اسے اپنے گھر والے بھی یاد نہیں، اصلان نے پریشانی سے بتایا۔ اگر بڑے صاحب کو پتہ چل گیا تو؟ اسما بوا نے اصلان کو دیکھتے کہا۔ اگر آپ نہیں بتائیں گی تو انہیں پتہ نہیں چلے گا، پلیز بوا۔ اصلان نے اسما بوا کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ریکویسٹ کی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر اگر صاحب کو پتہ چلا تو تم خود ذمہ دار ہوگے۔ بوا نے اصلان کو وارننگ دی۔ ڈن، اصلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اصلان گیسٹ روم میں داخل ہوا جہاں سنبل سارا پر بازو رکھے نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ وہ اتنا چل کر آئی تھی جس کی وجہ سے سو گئی تھی۔ اصلان نے سارا کو دیکھا جو کھلکھلاتے ہوئے اپنے بازو اوپر اٹھاتی اسے گود میں لینے کا کہہ رہی تھی۔ میری پرنسس۔ اصلان نے مسکراتے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ کافی دیر تک سارا کو گود میں لیے صوفے پر بیٹھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھتا، اس سے باتیں کرتا وہیں سو گیا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر آتی سنبل کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سنبل کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر صوفے پر سوئی اصلان پر پڑی جو سارا کو گود میں لیے خواب و خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ سنبل کو یہ منظر بہت بھلا لگا۔ میرے بغیر ان باپ بیٹی کی تو بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ سنبل نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا جو ایک ساتھ سوئے بہت کیوٹ لگ رہے تھے۔ اچانک سارا کی آنکھ کھل گئی اور وہ آہستہ آہستہ سے اصلان کی ناک پر اپنے ننھے ننھے ہاتھ مار رہی تھی۔ بابا کی ناک بہت بڑی ہے نا؟ سنبل اصلان کے برابر بیٹھی سارا کی حرکت پر شرارت سے بولی۔ سارا، آپ کی ناک بھی آپ کے بابا جیسی بکوڑا ہے۔ سنبل نے سارا کی ناک پر انگلی پھیرتے کہا۔ اچھا، اور اپنی ناک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پینسل کی طرح بالکل ٹھیک ہی۔ اصلان نے اپنی آنکھیں کھولتے سنبل کو گھور کر کہا۔ آپ جاگ رہے تھے؟ سنبل اصلان کے اٹھنے پر گڑبڑا گئی۔ جی جاگ رہا تھا میں، آئندہ میری اور میری بیٹی کی ناک کے بارے میں مذاق مت اڑائیے گا۔ اصلان سارا کی ناک چومتا کھڑا ہوا۔ سنبل شرم سے نظر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے آفس جانا ہے، میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ اصلان سارا کو سنبل کو پکڑاتا بولا۔ سنبل کے پاس جاتے ہی سارا رونے لگی۔ سارا بیٹا، ڈونٹ کرائے، بابا جلدی آ جائیں گے۔ اصلان سارا کے ماتھے پر بوسہ دینے کے لیے جھکا اور سنبل کو اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی۔ عجیب سی مہک اصلان کو اپنے حواسوں پر سوار ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ کے بابا تو جادوگر ہیں سارا۔ سنبل اپنی دھڑکنوں کو قابو کرتی خفت سے سارا کو دیکھ کر بولی جو اپنی ماں کی بات پر کھلکھلا دی۔ سنبل نے نوٹ کیا تھا کہ اصلان سارا کے ساتھ مکمل وقت گزارتا ہے اور سارا کی سنگت میں رہنا اسے بہت پسند تھا۔ وہ 6 ماہ کی بچی سے نہ جانے سارا دن کیا راز و نیاز کرتا رہتا تھا، مگر وہ سنبل کو مکمل طور پر اگنور کرنے کی کوشش کرتا تھا، جو بات اندر ہی اندر سنبل کو کھائی جا رہی تھی۔ اصلان آفس سے تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا جہاں سنبل سارا کو گود میں لیے ہوئی تھی۔ کیسی ہے بابا کی جان؟ اصلان نے مسکراتے ہوئے سارا کو گود میں لیا۔ اسے وہ پنک فراک کیوں نہیں پہنائے جو میں لایا تھا؟ اصلان نے سنبل کو دیکھ کر پوچھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا، میری بھی بیٹی ہے، میرا جو دل کرے گا میں وہ پہناؤں گی اسے۔ سنبل غصے سے اصلان کو گھورتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنی غصے میں کیوں؟ اصلان نے سارا کو بیڈ پر لٹا کر حیرت سے سنبل کی طرف دیکھا۔ میں غصے میں کیوں ہوں؟ آپ کو نہیں پتا یہ انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب سے میں ہاسپٹل سے آئی ہوں تب سے دیکھ رہی ہوں آپ مجھے ہر وقت اگنور کرتے رہتے ہیں، کبھی میری طبیعت میرا حال نہیں پوچھا، کبھی میرا خیال نہیں کیا۔ مجھے تو آپ دن میں ایک بار بھی نظر بھر کر نہیں دیکھتے۔ کیا میں اب آپ کو پسند نہیں رہی؟ اس کمرے میں بھی نہیں سوتے، بس سارا دن اپنی بیٹی کو گود میں لیے رہتے ہیں یا اسٹڈی میں آفس کا کام کرتے ہیں۔ سنبل کہتی بلک بلک کر رو دی۔ اصلان اس کی بات پر بھوکلا گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ لڑکی تمہاری یادداشت گئی ہے، میری نہیں۔ اصلان کا اگنور کرنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک سنبل کے دماغ میں ٹیس اٹھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اصلان نے پریشانی سے پوچھا۔ پیچھے ہٹے، مجھے جھوٹی ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ سنبل نے غصے سے اصلان کا ہاتھ جھٹکا۔ اصلان نے فوراً سنبل کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا کہ وہ لہرا کر اصلان کے سینے سے جا لگی۔ میں تمہارا خیال ہی کر رہا ہوں، اگر میں نے تمہیں نظر بھر کر دیکھ لیا تو سارا کے بہن بھائی آ جائیں گے، اور سارا ابھی چھوٹی ہے اس لیے تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ اصلان نے سنبل کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے کہا۔ چھوڑے مجھے۔ اصلان کی بے باکی پر سنبل شرم سے چہرہ جھکا گئی۔ آئندہ میری بیٹی سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اصلان اس کا چہرہ تھپتھپاتا کمرے سے نکل گیا۔ اف سنبل، کیا ضرورت تھی بکواس کرنے کی؟ سنبل شرم سے اپنا چہرہ چھپاتی بڑبڑائی۔ مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے ایسا کیوں کیا؟
اصلان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے تیز دھڑکتے دل سے پریشان ہوا۔ اصلان جیسے ہی نیچے آیا، اس شاہ حویلی کی چھت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ سامنے اس کے دادا عمار شاہ اپنے سوٹ کیس کے ساتھ کھڑے اصلان کو گھور رہے تھے۔ بہت خوب پرخوردار، میرے پیٹ پیچھے تم نے شادی بھی کر لی اور بچی کے باپ بھی بن گئے۔ اتنا غیر اہم ہوں میں؟ عمار شاہ غصے سے اصلان کو اگنور کرتے صوفے پر جا بیٹھے۔ دادا آپ کو کس نے بتایا؟ اصلان نے اسما بوا کی طرف دیکھا جنہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ بس بس، اس گھر میں میرے بہت سے خیر کو آئے، اور ہاں، کان کھل کر سن لو، تمہارے جھوٹ پر میں یقین نہیں کروں گا جو تم نے اسما کو سنایا۔ نازی نے خود ہاسپٹل میں سنا، ڈاکٹرز نے اس لڑکی کو تمہاری بیوی بتایا ہے۔ دادا جان غصے سے اصلان کو گھورتے ہوئے بولے۔ نازی کی بچی؟ اصلان نے غصے سے نازی کو گھورا۔ دادا جان یہی سوچے، میرا یقین کیجیے۔ اصلان عمار شاہ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا سنبل کی ایکسیڈنٹ سے لے کر اس کی یادداشت کھونے تک سب بتا گیا۔ اس لڑکی کو ابھی تک کچھ یاد نہیں آیا؟ دادا جان نے اصلان سے پوچھا۔ نہیں دادا جان، وہ اب تک مجھے اپنا شوہر اور اپنی بچی کا باپ سمجھتی ہے۔ اصلان نے مایوسی سے کہا۔ جاؤ نازی، تمہارے صاحب کی بیوی کو بلا کر لاؤ۔ عمار شاہ نے اصلان کو گھورتے نازی سے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سنبل سارا کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ نازی دروازہ کھٹکھٹاتی اندر داخل ہوئی۔ بیوی جی، نیچے اصلان صاحب کے دادا آئے ہیں، وہ آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ نازی نے سنبل کو اطلاع دی۔ کیا اصلان کے دادا؟ اچھا، آ رہی ہوں میں۔ سنبل سلیقے سے سر پر دوپٹہ دماتی سارا کو گود میں لے کے لاؤنج میں آئی، جہاں عمار شاہ اور اصلان شاہ صوفوں پر برجمان تھے۔ السلام علیکم دادا جان۔ سنبل نے آگے بڑھتے عمار شاہ کے سامنے اپنا سر کیا۔ سنبل کی اس حرکت پر عمار شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہوں۔ عمار شاہ نے مسکراتے سے دعا دی۔ انہیں وہ بہت سلجھی ہوئی لگی۔ کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ اصلان نے بتایا تھا آپ ترکی گئے ہوئے ہیں۔ سنبل مسکراتے ہوئے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اچھا راگن، میں تو اپنی پوتی سے ملنے کے لیے بھاگا چلایا، لاؤ مجھے دو۔ عمار شاہ نے مسکراتے ہوئے سنبل سے سارا کو مانگا۔ دادا اتنی اوور ایکٹنگ نہیں کرنی۔ اصلان نے دانت پیس کر کہا۔ چپ کرو تم۔ عمار شاہ نے فوراً اصلان کو ڈپٹا۔ یہ لیجیے۔ سنبل نے سارا کو عمار کی گود میں تھما دیا۔ ماشاء اللہ، سے کیا نام رکھا ہے گڑیا کا؟ عمار شاہ نے سنبل سے پوچھا۔ سارا، سنبل نے محبت سے کہا۔ نام سنتے ہی عمار شاہ نے حیرت سے اصلان کو دیکھا، جو فوراً اپنی نظریں چرا گیا۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا نام ہے، یہ میری طرف سے سارا کے لیے۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے سارا کے ننھے ہاتھ میں 5,000 کا نوٹ دیا، جس سے وہ منہ میں لینے لگی۔ اللہ تم تینوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ دادا جان نے مسکراتے انہیں دعا دی۔ عمار شاہ اپنے کمرے میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے جب اسما بوا ان کے لیے چائے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ صاحب ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانیں؟ بوا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جی پوچھے بوا، آپ تو اس گھر کی فرد کی طرح ہیں، سوال مت کیا کریں، سیدھا پوچھا کریں۔ عمار شاہ نے صفحہ پلٹتے کہا۔ آپ پہلے اصلان بابا کی سنبل سے ہمدردی پر غصہ تھے، پھر سنبل اور سارا کے آتے ہی نرم کیسے پڑ گئے؟ بوا نے تجسس سے پوچھا۔ اس بچی کا نام اصلان نے سارا رکھا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ یقیناً وہ بچی اصلان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، بس میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ تینوں کبھی الگ نہ ہوں۔ دادا جان نے دعا کی، جس پر بوا نے دل میں آمین کہا۔ وہ بھی تو اصلان کی خوشی سے چاہتی تھی۔ معمول کا دن تھا۔ اف ہو، چپ کر جاؤ سارا۔ سنبل روتی ہوئی سارا کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یقیناً وہ اصلان کو مس کر رہی تھی، جو کافی دیر سے غائب تھا۔ سنبل سارا کو لیے نیچے لاؤنج میں آئی۔ بوا، اصلان کہاں ہے؟ سارا کب سے روئی جا رہی ہے۔ سنبل نے پریشانی سے بوا سے پوچھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں، ان کا کوئی آفس کا ملازم آیا ہوا ہے، بوا نے سنبل کو بتایا۔ اچھا۔ سنبل سارا کو لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ ایسا کرو سیف، اس لائن کو پیر کا دن دے دو، اصلان نے سیف سے کہا۔ اصلان پکڑے اپنی لاڑکی کو، کب سے روئی جا رہی ہے، مجھ سے نہیں سنبھل رہی۔ سنبل جھنجھلاتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ سیف، یہ آپ کیا کریں؟ میری بات کا یقین کریں، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ آپ تو اتنا خوش تھے، مت کریں ایسا کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ تمہاری کوکھ میں میری نہیں، اس گھٹیا شخص کی اولاد ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ کی بات اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ میں تم جیسی گھٹیا عورت کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ پرانے واقعات سنبل کے دماغ میں گڑمڑ ہو رہے تھے، اس کا سر بری طرح پھٹ رہا تھا۔ سنبل میری جان، میں نے تمہیں کہا نہیں، ڈھونڈا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ 8 مہینے بعد سیف سنبل کو اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح رو پڑا۔ اصلان نے حیرت سے سیف کو دیکھا۔
مجھے معاف کر دو سنبل، مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ امی اور ارسلان نے جو تمہارے ساتھ کیا، ان کی سزا انہیں مل گئی۔ تمہارے جانے کے بعد امی کو کینسر ہو گیا، اور اپنے آخری وقت میں انہوں نے مجھے بتایا کہ تم بے قصور تھی، اور وہ ارسلان، وہ اپنی ٹانگوں سے معذور ہو گیا، جن پیروں پر چل کر وہ تمہیں بدنام کرنے آیا تھا۔ مجھے معاف کر دو سنبل، میں نے تمہارا یقین نہیں کیا۔ سیف روتے ہوئے سنبل کی طرف بڑھا۔ سیف کی بات پر ارسلان نے غصے سے سیف کی طرف دیکھا۔ وہ سنبل کا جواب سننا چاہتا تھا۔ یہ ہماری بیٹی ہے نا؟ سیف مسکراتا سارا کی طرف بڑھنے لگا کہ سنبل 2 قدم پیچھے ہٹی۔ خبردار، خبردار، جو تم نے 1 قدم آگے بڑھایا تو یہ تمہاری نہیں، صرف میری بیٹی ہے۔ تم اسے اپنا نام دینے سے انکار کر دیا تھا، مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا کوئی نہیں۔ آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ سنبل روتی ہوئی سارا کو لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سنبل میری بات۔ سیف اس کے پیچھے بڑھنے لگا تھا جب ارسلان نے غصے سے اس کا راستہ روک لیا۔ خبردار سیف، سارا میری بیٹی ہے، آئندہ اگر تم سنبل اور سارا کے قریب بھی دکھے تو تمہارا وہ حشر کروں تو یاد رکھو گے۔ اب دفع ہو جائیں ایسے۔ ارسلان سیف کو باہر کا راستہ دکھاتا سنبل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ارسلان کمرے میں داخل ہوا جہاں سنبل سارا کو سینے میں بھینجے بری طرح سے رو رہی تھی۔ سارا بھی مسلسل روئی جا رہی تھی اور ارسلان کو دیکھتے اس کے پاس آنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیوں میری بیٹی کو رلا رہی ہو؟ ارسلان سارا کو پکڑتا سنبل سے بولا۔ آپ کو سب پتہ تھا، پھر کیوں مجھے سچ نہیں بتایا اور میں آپ کو اپنا شوہر سمجھتی رہی؟ سنبل چلاتے ہوئے ارسلان کا گریبان پکڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہارا ذہن پر زور ڈالنا ٹھیک نہیں، خود ہی وقت کے ساتھ تمہاری یادداشت واپس آ جائے گی، اس لیے میں نے تمہیں سچائی سے بے خبر رکھا۔ ارسلان نے سنبل کے آنسو صاف کرتے کہا، ہاتھ مت لگائیے مجھے، آپ میرے محرم نہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے میری اتنی مدد کی، میں سارا کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ سنبل سر جھکائے بولی۔ ارسلان نے فوراً سنبل کا بازو پکڑا۔ کیا کہا تم نے؟ تم نے جانا ہے تو جاؤ، مگر میری بیٹی میرے ساتھ ہی رہے گی۔ ارسلان نے غصے سے سنبل کی آنکھوں میں گھورتے کہا، یہ آپ کی بیٹی نہیں۔ سنبل ارسلان کو دیکھ کر چلائی، کس نے کہا یہ میری بیٹی نہیں؟ مجھے دیکھ کر سارا اپنے بازو واہ کرتی ہے کہ میں اسے گود میں اٹھاؤں، میں اسے زیادہ دیر نظر نہ آؤں تو گھر سر پر اٹھا لیتی ہے، مجھے دیکھ کر کھلکھلاتی ہے، مجھے اس قدر پیاری ہے کہ میں نے اپنی مرحومہ ماں کا نام اسے دیا۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی ماما سے پہلے بابا بولے گی، تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ میری بیٹی نہیں؟ ارسلان غصے سے سنبل کے بازو پر دباؤ ڈالتا دبا دبا سے چلایا، مگر آپ میرے محرم نہیں، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اور میں اپنی بیٹی کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی۔ سنبل نے ارسلان کو سمجھانا چاہا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے، بن جاتا ہوں میں تمہارا محرم، مجھے میری بیٹی کی ماں دل جان سے قبول ہے، کیا تمہیں سارا کے بابا قبول ہے؟ ارسلان نے سنبل کی تھوڑی اونچی کر دے کہا، سمجھوتے کے رشتے؟ سنبل نے کچھ کہنا چاہا جب ارسلان نے اس کے ہونٹ پر انگلی رکھ دی۔ سمجھوتے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے یہ، میری اور تمہاری، سارا سے محبت، اور سچ کہوں تو مجھے میری بیٹی کی ماں بھی بری نہیں لگتی، اور وعدہ کرتا ہوں نکاح کے بعد تمہارا خیال بھی رکھوں گا، نظر بھر کر بھی دیکھوں گا، اور سارا کے بہن بھائی بھی آئیں گے۔ ارسلان نے اپنی مسکراہٹ چھپا دے کہا، چپ کریں بے شرم۔ سنبل ارسلان کے سینے پر مکہ مارتی چلائی۔ وہ دونوں سارا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ مگر ارسلان، میری عدت، طلاق کی بات تو مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ سنبل نے پریشانی سے کہا، تمہاری عدت پوری ہونے کے بعد ہی نکاح کریں گے۔ ارسلان نے سنجیدگی لہجے میں کہا، تب تک آپ کا پردہ رہے گا مجھ سے۔ سنبل نے شرارتی انداز میں کہا، ہائے ظالم لڑکی۔ ارسلان نے دہائی دی جس پر سنبل کا قہقہا گونجا۔ اتنی مشکلات اور صبر کے بعد سنبل اور سارا کو اللہ نے محبت کرنے والے شخص سے نوازا تھا، اور سیف جس نے معصوم پر ظلم کیا تھا وہ اکیلا رہ گیا تھا۔